السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کا یہ بھی فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان جیسے ماحول میں، ہندوستان جیسے ملک میں عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست کی مناسبت سے پورے ہندوستان میں یوم آزادی کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، اس لیے کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور یہ جو آزادی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آزادی کی نعمت پائے ہیں، یہ کوئی 15 سال 50 سال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ 200-250 سال پر محیط ہے یہ آزادی کی داستان۔ اس کو پانے کے لیے کئی جانیں گنوائی گئی، بہت سی تکلیفیں اٹھائے، قید و بند کی تکلیفیں جھیلے مسلمان، بہت سے علماء قتل کیے گئے۔ بہرحال لمبی داستان۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلم سوسائٹی کو، اس جنریشن کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کیا کیا قربانی ہے ہندوستان کی آزادی میں۔ اگر ہم نہیں معلوم کریں گے اور اپنی نسل کو نہیں بتائیں گے تو آنے والی نسل بھی آزادی کو فراموش کر دے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ 15 اگست کی مناسبت سے تمام لوگوں کو آزادی کی داستان بتائے، قربانیاں جو مسلمانوں نے دی آزادی کے لیے، وہ سب کا تذکرہ ہو۔ یہ سچ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے مل کر لڑی، سبھی کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کی جو قربانی ہے ایک لمبی فہرست ہے، لمبی داستان ہے۔ مسلمانوں نے سب سے بڑھ کر قربانیاں پیش کی، حقیقت ہے، اسے آپ تسلیم کریں، ورنہ تو آج تاریخ کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور تاریخ ہم لوگوں سے کھل کر بیان نہیں کرتے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمیں تو بس چند نام یاد رہ گئے غیر مسلمین کے کہ وہی اس آزادی میں ان کا حصہ ہے۔ غلط ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلم بتانا ہے اپنی نسل کو اور جانکاری حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اس ہندوستان میں اگر مسلمان نہ ہوتے، یاد رکھنا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اس ہندوستان میں مسلمان آئے اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر یہاں کے لوگ متاثر ہوئے، یہاں کے لوگ ان سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور یہاں آ کر مسلمانوں نے بہت سارے رسم و رواج کو ختم کیا۔ اور اس ہندوستان کے ماحول میں بہت ظلم ہوتا تھا، عورتوں پر ظلم، بچوں پر ظلم، ستی کا رسم، عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد جینے کا حق نہیں تھا۔ مسلمانوں نے آ کے اس کا خاتمہ کیا، اور حجاج بن یوسف کو ایک عورت یہ پیغام سناتی ہے، سندھ کا بادشاہ جو ظالم تھا، کہ کنگن دے کر اس عورت نے حوالہ کیا، ایک آدمی کے ذریعے سے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچایا، کہا کہ تم ہماری مدد کرو، اگر تمہارا اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے تو تم ہماری مدد کرو۔ تو حجاج بن یوسف اس دور میں سندھ کے علاقے کی طرف اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیج کر یہ جو ظلم چل رہا تھا سندھ کے علاقے میں، تو اس کو ختم کیا گیا۔ اور جب وہ جانے لگے محمد بن قاسم، تو یہاں کی عورتوں نے ان کے پیر پکڑ کر کہا کہ تم یہاں سے مت جائیے، اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ لوگ دوبارہ ہم پر ظلم کریں گے۔ بتانا یہ ہے کہ بہت بڑے احسانات ہیں مسلمانوں کے، کہ مسلمانوں نے یہاں پر بہت سے ظلم و ستم کو ختم کیا، انصاف قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اس کے بعد اس ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں تو پرتگالیس آئے، فرانسیسی آئے، جو انہوں نے بھی بہت بڑا ظلم ڈھایا یہاں کے لوگوں پر۔ اس کے بعد 1600 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں داخل ہوا، اور اس نے کلکتہ میں اپنے بزنس سینٹر قائم کیے، اور اس کا مقصد تھا کچھ اور، لیکن
بزنس کے ذریعے سے وہ ہندوستان میں داخل ہوا، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے قدم جماتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہم کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف کام کیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ یاد رکھو تم بھی انگریزوں کے خلاف کام کرو اور جہاد کرتے رہو، مفلسی کے ڈر سے تم اس تحریک کو مت چھوڑنا۔ تو ان کے انتقال کے بعد عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا باقاعدہ کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ تو ان کی دعوت پر لبیک کہتے بہت سے مسلمان تیار ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ لیے یہاں کے لوگوں نے انگریز ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو 1753 میں علی وردی خان جو بنگال کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، نواب گزرے ہیں، تو لڑائی ہوئی انگریزوں کے خلاف، زبردست جنگ ہوئی، لیکن یہاں پر انگریز بہت بری طرح ہار گیا۔ ولیم ہاربر سے نکل کر بھاگ کر ڈائمنڈ ہاربر میں جا کر چھپ گئے انگریز۔ چند دن کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کے جو نواسے تھے سراج الدولہ، انہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل طریقے سے سنبھالی، انگریزوں کے خلاف انہوں نے بھی جنگ کی، زبردست جنگ ہوئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دہی سے کام لیے، اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دی۔ میر جعفر غدار منافق انگریزوں کا ساتھ دیا اور سراج الدولہ کے خلاف کام کیا، یہاں تک کہ یہ جنگ شکست میں بدل گئی۔ اور آگے چلیے 1780 پر 4 سے 1709 پر 9 تک ادھر ساؤتھ سائڈ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اور ان کے والد حیدر علی، ان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ کی۔ انگریز ان سے ڈرتا تھا، بہت ڈرتا تھا، یہاں تک کہ 4 جنگیں ہوئی انگریزوں کے خلاف، اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جو میسور کے ٹائگر ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے انگریز لوگ۔ آخرکار 1709 پر 9 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ ٹیپو سلطان کا مشہور جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 زندگی بہتر ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انگریز میں اس میں سے نام آتا ہے کہ ولیم ہارس، وہ آگے بڑھا اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے سینے میں اپنا برٹش کا جھنڈا گاڑ کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان تھے بہت خوف ان کے اندر، لیکن جیسے وہ شہید ہوئے تو کہنے لگا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ واقعی معنی میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی بڑی کوششیں تھیں، یہ آرکاٹ کے جتنے نواب تھے سب کو انہوں نے جمع کیا اور ان کے خلاف یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کی بڑی دعوت دی، یقیناً بڑی قربانیاں۔ تو اس طرح سے انگریز جب جیتا بنگال میں تو بہار کا علاقہ، کلکتہ کے علاقہ، اڑیسہ کا علاقہ سب اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد ادھر ساؤتھ سائڈ میسور کی طرف آگے بڑھا اور جنگ لڑی گئی۔ 1709 پر 9 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہاں کے علاقے کو بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد 1825 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے بڑی زبردست تحریک چلائی۔ اس تحریک سے ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور پورے ہندوستان میں یہ جوش بٹھائی گئی، یہ بات پیغام پہنچایا گیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا واجب ہے۔ تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اکثر جنگیں ہم نے ہاری اپنوں کی دھوکہ دہی سے، اپنوں نے ہم کو شکست دی، غیروں نے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر بنگال میں سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کی بغاوت نہ ہوتی، اگر ٹیپو سلطان کے خلاف میر صادق کی بغاوت نہ ہوتی، اگر بہار میں حضرت بیگم محل کے خلاف گورکھاؤں کی بغاوت نہ ہوتی، اگر افغان کے بارڈر میں پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی، یہ ہندوستان 200-250 سال پہلے ہی آزاد ہو جاتا۔ لیکن یہ منافقین، یہ غدار لوگ
مسلمانوں کے خلاف بھی کام کیا، انگریزوں کا ساتھ دیا، اسی لیے اکثر شکست اپنوں سے ہوئی، غیروں سے بہت کم ہوئی۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے میرے بھائیوں، 1850 پر ساتھ بہت مشہور ہے، زبردست جنگ انگریزوں کے خلاف، اس میں کئی جانیں گنوائی گئی، بہت سی تکلیفیں اٹھائے مسلمانوں نے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، بہت جانیں گنوائی گئی۔ کتنی لمبی داستان ہے، انگریزوں نے کتنے مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا، لاکھوں علماء قتل کر دیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کالا پانی کے نام سے، کالا پانی انڈومان نکوبار میں ایک قید خانہ بنایا تھا، جو بھی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتا تھا انگریز سب کو قید کرتا تھا۔ اور یاد رکھنا اس میں سے 90% جتنے بھی لوگ قید کیے گئے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ بہت دردناک تکلیف، بہت دردناک سزائیں دیتا تھا انگریز، انڈومان نکوبار کے قید خانے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ علماء صادق پور، سبحان اللہ، ان کی کیا قربانیاں تھیں۔ پٹنہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے علاقے کے لوگ بڑے ہی انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر لڑتے رہے، 100 سال تک انہوں نے انگریزوں کے خلاف کام کیا۔ اور اسی لیے جواہر لال نہرو کو کہنا پڑا کہ علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف اور دیگر لوگوں کی قربانی ایک طرف اگر رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانی بھاری پڑ جائے گی۔ عید کے موقع پر سب لوگ عیدگاہ میں تھے، عید کی خوشیاں منا رہے تھے، انگریز نے بلڈیزر کے ذریعے علماء صادق پور کے سارے گھروں کو مسمار کر دیا، سب کو بے گھر کر دیا، اور بہت سی سزائیں دی اس نے۔ اور چلیے کہ انگریزوں نے کیسی کیسی تکلیفیں دی مسلمانوں کو۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ریٹر لکھتا ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک جتنے بھی درخت تھے سب پر علماء کی لاشیں تھیں، جو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے سب کو پکڑ لیا جاتا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں گزر رہا تھا لاہور اور پشاور کی گلی سے، وہاں پر میں نے کچھ بدبو مجھے آئی، جلنے کی بدبو آئی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 40 علماء کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ انگریز کہہ رہا تھا اگر تم کہو کہ 1850 کے اس جنگ میں تم شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ریٹر لکھتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب علماء تھے، انہوں نے انگریز سے کہا کہ ہرگز نہیں ہم لوگ اس میں شریک تھے۔ انہوں نے اپنا سر کٹانا گوارا کیا، انگریزوں کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ بہادر شاہ ظفر، مغل خاندان کا آخری بادشاہ، انگریز نے ان کو قید کیا اور ان کے نظروں کے سامنے، مغل خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کے نظروں کے سامنے ان کے 4 بیٹوں کو انگریز نے ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے بچوں کے سر ان کے والد کے پاس پیش کیا، اور آخرکار بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں قید کیا گیا۔ اور انہوں نے اس قید خانے میں مشہور اشعار پڑھے ہیں، لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز لے کے آئے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوہ یار میں۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ میری اتنی بہترین حکومت، اتنی بڑی سلطنت، لیکن آخرکار مجھے اپنی بستی میں، اپنے وطن میں 2 گز زمین نہ مل سکی دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوہ یار میں۔ رنگون کے قید خانے میں وہ انتقال ہوئے اور انہیں برما میں دفنایا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم آزادی کی بات کریں، قربانیوں کی، موپلے مسلمان کا بھی نام آتا ہے۔ یہ جو ترور کے موپلا مسلمان، ملبار کے علاقے کے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور لڑنے کی پوری کوشش کی۔ 125 لوگوں کو انگریز نے قید کیا اور ایک ڈبے میں، مال گاڑی میں داخل کیا اور ان کو کیرلا سے مدراس لے جانا تھا۔ ایک ہی بوگی میں، ایک ہی ڈبے میں 125 لوگوں کو داخل کیا اور نہ کھانا نہ پینا،
3-4 دن لگے وہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے، اور راستے میں جب کھولا گیا تو اس میں سے تقریباً 50 سے زائد لوگ انتقال ہو چکے تھے، ان کی لاش سڑ چکی تھی، بدبو آ رہی تھی، اور اس کے بعد جتنے لوگ چند لوگ باقی تھے ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، آخرکار ان کو سولی پر چڑھا دی گئی۔ بہرحال یہ لمبی داستان ہے میرے بھائیوں، یہ جاننا ضروری ہے، یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے بہت سی تکلیف اٹھائی مسلمانوں نے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے ہی مفکر تھے، بڑے ہی دلیر تھے، دور اندیش تھے، حافظ بھی تھے، مفسر بھی تھے، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، ان کی بھی کیا کیا قربانیاں، کتنی مرتبہ انہیں جیل جانا پڑا، یہ سب ہمارے اسلاف کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آزادی میں نے کہا کہ ایسے نہیں ملی، اس کے پیچھے بہت سے خون کی ندیاں بہائی گئی، اور بہت سے عورتوں نے بھی اس میں حصہ لیا، مردوں نے بھی حصہ لیا، علماء نے بھی حصہ لیا۔ میں نے کہا کہ اس میں مسلم ہندو سب شریک تھے، لیکن زیادہ رول مسلمانوں نے ادا کیا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان آزاد ہو کر 70 پر 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، 70 پر 4 یعنی 74th انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، منانے جا رہے ہیں، لیکن آج فرقہ پرست طاقتیں ہم سے ہماری شہریت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہماری شہریت پر شک ہے، کبھی NRC کے نام سے، کبھی CAA کے نام سے، کبھی لو جہاد کے نام سے، کبھی گو رکشک کے نام سے، کبھی ملک واپسی کے نام سے مختلف شوشے چھوڑے جاتے ہیں، ہمیں للکارا جاتا ہے، ہمیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی وطن چھوڑنے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ اس چمن کو ہم نے سنوارا تھا، اس چمن کو ہم نے سینچا تھا، یہ چمن ہمارا ہے، جب جب ضرورت پڑی تو خون ہم نے دیا، مسلمانوں نے جب جب ضرورت پڑی تو خون پیش کیا، قربانیاں پیش کی، جان کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن کی بازی لگائی، لیکن آج یہ فرقہ پرست طاقتیں ہماری شہریت پر شک کرتا ہے، یہ لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے ہندوستان سے۔ اللہ کی قسم انشاءاللہ رب العالمین اس ہندوستان میں اسلام کو، مسلمانوں کو باقی رکھے گا قیامت تک، انشاءاللہ رب العالمین ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھے گا، مسلمانوں کو باقی رکھے گا، اور کتنا بھی اس کے خلاف سازش کرو تو یہ سازش سے کام نہیں آئیں گے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے اولاد کو، نوجوانوں کو یہ سبق ضرور سمجھائیں کہ اس ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کتنا بڑا رول ہے۔ اسے ایسے پروگرام چلائے جائیں، مساجد میں علماء عوام کو بتائیں کہ کیا کیا قربانیاں ہیں مسلمانوں کی۔ جب تک ہم اسلاف کی قربانی کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ جو قربانیاں ہیں سبحان اللہ ہمارے اندر بھی کیسے آ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس ہندوستان کے ماحول میں الفت و محبت پھیلائیں گے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیں گے۔ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ سے غیر مسلم بھی ہمارے لیے بہت ہی نرم دل، نرم مزاج رکھتے ہیں، اور وہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ 10-15% ہیں، ورنہ 85% لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں ہیں۔ تو لہٰذا ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سب ہیں یہاں پر ایک ہیں، ایک ساتھ مل کر ہندوستان کو آگے بڑھائیں گے، سنواریں گے، ترقی کریں گے، تاکہ ہندوستان پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو، ہندوستان آباد رہے، ہندوستان ترقی کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سازش کرنے والوں کی سازش سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے اللہ رب العالمین ہندوستان کی حفاظت فرمائے، فرقہ پرستوں کی ناکام کوششوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے حق پر چلنے اور حقوق کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔